اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو آن لائن ایجوکیشن 9th کلاس بایولوجی چیپٹر نمبر 1 انٹروڈکشن ٹو بایولوجی لیکچر نمبر 5 قرآن اینڈ بایولوجی۔ آج کے اس لیکچر میں ہم دو چیزیں دیکھیں گے۔ ایک تو بایولوجی کو قرآن مجید کے حوالے سے دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات کے مطابق، اور دوسرا مسلم سائنٹسٹ مسلمان سائنسدانوں کی بایولوجی میں کیا خدمات ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم ان دو چیزوں پر ڈسکس کریں گے۔ ان دا ہولی قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ hints about the origin and characteristics of the living organisms۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیشتر مقامات پر زندگی کی ابتدا کے بارے میں اشارات دیے۔ اب یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو عقل رکھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، جو شعور رکھتے ہیں، کہ وہ ان اشاروں کو سمجھ کر زندگی کے مختلف پہلوؤں کا کھوج لگائیں، غور و فکر کریں۔ بے شک اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے کہ اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں سمجھنے والوں کے لیے، عقل رکھنے والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیشتر مقامات پر زندگی کی ابتدا اور جانداروں کی خصوصیات کے متعلق اشارات دیے ہیں۔ ان میں سے چند ایک ایگزامپلز جو ہیں وہ ہم آج کے اس لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ We made every living thing from water۔ سورہ الانبیاء ورس نمبر 30۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ الانبیاء آیت نمبر 30 میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے تخلیق کیا ہے۔ We are well known of that the protoplasm of a cell is composed of 60 to 70% of the water۔ ہم میں سے سب یہ بات جانتے ہیں کہ پروٹوپلازم کا جو بیشتر حصہ ہے یعنی 60 to 70% وہ واٹر یعنی پانی پر مشتمل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سوچ و بچار کرنے کے لیے قرآن مجید کے اندر بیشتر مقامات پر اشارات دیے ہیں تاکہ وہ زندگی کے رازوں کو افشاں کر سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ رحمان کے اندر فرماتے ہیں خلق الانسان من صلصال کالفخار He made man from clay like potter، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فقسونا العظام لحما then fashioned with a drop a clot then fashioned with a clot a little lump then fashioned with a little lump bones then clotted the bones with flesh۔ سورہ المومنون ورس نمبر 14۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ المومنون آیت نمبر 14 میں ارشاد فرماتے ہیں پھر ہم نے اس نطفہ کو خون کا لوتھڑا بنایا اور پھر ہم نے اس لوتھڑے کو گوشت یعنی بوٹی بنایا، پھر ہم نے اس بوٹی کے بعض حصوں کو ہڈیاں بنایا، پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت پہنایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ورسز میں ہنٹ دیتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے جاندار کو تخلیق کیا۔ نطفے سے خون کا لوتھڑا بنا، لوتھڑے سے گوشت بنا، بوٹی بنی، پھر اس کے اوپر ہڈیاں چڑھائیں اور پھر ہڈیوں کے اوپر گوشت کو پہنایا۔ کس طرح سے جانداروں کی خصوصیات کو تخلیق کیا رب العزت نے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر جانداروں کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَن يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ Allah hath created every animal from water. Then some of them creep over their bellies, other walk on two legs,
and others on 4. Allah creates what He pleases. Surah Al-Nur, verse number 45. اللہ سبحانہ و تعالی سورہ نور آیت نمبر 45 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو پانی سے تخلیق کیا۔ ان میں سے کچھ جاندار ایسے ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو 2 ٹانگوں پر چلتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو 4 ٹانگوں پر چلتے ہیں۔ اللہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے یہ 2 ٹانگوں پر مشتمل ہے، ٹانگوں کی مدد سے اس روئے زمین پر چلتا پھرتا ہے۔ جانوروں کی بات کریں جیسے گائے، بھینس، بکری وغیرہ، یہ چوپائے ہیں، 4 ٹانگوں پر چلتے ہیں۔ سانپ وغیرہ کی بات کریں تو ان کے پاس ٹانگیں نہیں ہیں، وہ پیٹ کے بل رینگتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ بے نیاز ہے، وہ جس کو چاہے جیسے مرضی پیدا کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج سے 1400 سال قبل قرآن مجید میں جانداروں کی تخلیق، جانداروں کی خصوصیات کے متعلق اشارات دے دیے تھے۔ انسان اب بائیولوجی کی صورت میں اس کو ایکسپلور کر رہا ہے، لیکن قدرت نے آج سے 1400 سال قبل یہ تمام اشارات، یہ ہنٹس قرآن مجید کے اندر دے دیے تاکہ انسان اس کو سمجھ سکیں، اس پر غور و فکر کر سکیں۔ اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیشتر مقامات پر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ فرمایا ہے کہ اس میں نشانیاں ہیں سوچنے والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے، جو لوگ سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں، ان کے لیے واضح نشانیاں قرآن مجید کے اندر۔ ہمارے اس لیکچر کا دوسرا پورشن مسلمان سائنسدان، ان کا بائیولوجی کے اندر کردار، اس میں ہم جابر بن حیان، عبد المالک اسما اور ابو علی سینا کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے جی سب سے پہلے جابر بن حیان۔ جابر بن حیان صاحب جو ہیں یہ 721 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 815 عیسوی میں جو ہے انہوں نے وفات پائی۔ He was born in Iran and practiced medicine in Iraq. یہ ایران میں پیدا ہوئے اور عراق کے اندر انہوں نے طب کی پریکٹس کی۔ انہوں نے کیمسٹری کے بہت سارے تحقیقی عوامل کو متعارف کروایا۔ انہوں نے النباتات اور الحیوان کے نام سے کتابیں بھی لکھیں۔ النباتات میں پلانٹس کے بارے میں بہت ساری وضاحتیں کی، پودوں کے بارے میں، اور الحیوان کے اندر جانوروں کے متعلق بہت ساری چیزوں کو ڈیٹیل سے تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ عبد المالک اسما 740 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 828 عیسوی میں انہوں نے جو ہے وہ وفات پائی۔ عبد المالک اسما جو ہے he is considered as the first Muslim scientist who studied in detail the animals. ان کو وہ پہلا مسلم سائنسدان مانا جاتا ہے جنہوں نے جانوروں کے اوپر بڑی ڈیٹیلز کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ سٹڈی کیا۔ انہوں نے جو کتابیں لکھی ان میں الابل یعنی کیمل، اونٹ، الخیل یعنی ہارس، گھوڑا، الوحوش اینیمل، اور خلق الانسان شامل ہے۔ ابو علی سینا صاحب جو ہیں جی یہ 980 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1037 عیسوی میں انہوں نے وفات پائی۔ ابو علی سینا is considered as the father of medicine. یہ جو ابو علی سینا صاحب ہیں ان کو طب کا بانی بھی مانا جاتا ہے، اور مغرب میں ان کو ایویسینا کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ He is nominated as Avicenna in the West. مغرب میں ان کو ایویسینا کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ یہ جو ابو علی سینا صاحب ہیں he was a philosopher, astronomist, physician as well as a poet. His book Al-Qanun fi Tib is known as the canon of medicine in the West. ابو علی سینا صاحب جو ہیں ان کی جو کتاب ہے القانون فی طب، اس کو مغرب میں طب کے قانون کا درجہ حاصل ہے، یعنی اتنی اعلیٰ پائے کی کتاب جو ہے وہ ابو علی سینا صاحب نے لکھی کہ مغرب کے اندر اس بک کو طب کے قانون کا درجہ دیا گیا۔ مسلم سائنٹسٹ نے نہ صرف بائیولوجی بلکہ دوسرے سائنسی مضامین کے اندر اپنے آپ کو منوایا۔ بدقسمتی سے ہم نے اپنی جو میراث تھی، ہمارے جو سائنٹسٹ تھے ان کے ورثے کو سنبھال نہ سکے،
یورپ والوں نے سنبھالا اور آج وہ کس قدر ترقی کر چکے ہیں۔ یہ تھا جی ہمارا پہلے چیپٹر کا 5واں لیکچر، جس میں ہم نے قرآن مجید اور بایولوجی کے حوالے سے دیکھا، اور دوسرے حصے میں مسلمان سائنسدانوں کا بایولوجی میں جو کردار تھا۔ ہمارے اس لیکچر میں آپ کو اگر کہیں سے سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں، ہم انشاءاللہ ہر ممکن کوشش کریں گے کہ آپ کو آسان طریقے سے سمجھا سکیں۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو حاصل ہوں۔ شکریہ۔